الف اللہ چمبے مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے زمانے کا ذکر ہے کہ یمن میں ایک بادشاہ تھا۔ یوں تو وہ بڑا نیک اور سخی تھا، غریبوں اور محتاجوں کی دل کھول کر مدد کرتا تھا، لیکن جس محفل میں بھی سخاوت کا ذکر ہوتا تو لوگ حاتم حاتم کرتے۔ اتنا بڑا بادشاہ حاتم کے مقابلے میں خود کو کم تر تصور کرتا۔ اس کے دل میں شیطان نے خیال ڈالا کہ جب تک حاتم زندہ ہیں تمہارے گن کوئی نہیں گائے گا۔ یہ سوچ آتی ہی اس نے حاتم کو قتل کرنے کا ارادہ باندھ لیا، اور آخر ایک لالچی نوجوان کو اس کام پر رضامند کر لیا۔ لالچ کا مارا وہ شخص مستقبل کے خیالی پلاؤ پکاتا ہوا حاتم کے علاقے میں پہنچ گیا۔ بستی سے باہر حاتم نے اس کا استقبال کیا اور اصرار کر کے اسے اپنے گھر لے گیا۔ پہلے دودھ پلایا، پھر کھانا کھلایا اور اس کے رات گزارنے کے لیے بہترین آرام دہ بستر لگا دیا۔ وہ رات اس بدبخت نے حاتم کے مہمان خانے میں بڑے آرام سے گزاری، اور صبح ہوتے ہی اس نے حاتم سے اجازت چاہی۔ حاتم نے منت سماجت کر کے اس سے مزید خدمت کا موقع دینے کو کہا، لیکن اس نے کہا کہ اسے ایک بہت ضروری مشن پر جانا ہے جس میں اسے خاصے بڑے فائدے کی امید ہے۔ حاتم نے حیران ہو کر پوچھا کہ ایسا کون سا کام ہے جس میں آپ کو بہت بڑے فائدے کی توقع ہے؟ مجھے بتائیے، میں آپ کی ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر اس بدبخت لالچی نے حاتم سے قسم لے کر اسے حاتم کو قتل کرنے کے ارادے کا اظہار کر دیا۔ حاتم نے یہ سن کر سناٹے میں آ گیا، مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا اور اس کو لے کر اندر کمرے میں گیا۔ اپنی تلوار دیوار سے اتار کر اس کے ہاتھ میں دی اور خود بستر پر لیٹ کر اسے کہنے لگا، مجھے قتل کر کے بادشاہ یمن سے مال و زر لے لیجئے، میں ہی حاتم ہوں اور رضامندی سے آپ کو اپنے قتل کی اجازت دیتا ہوں۔ وہ بدبخت یہ سن کر دنگ رہ گیا اور حاتم کے قدموں میں گر کر گڑ گڑاتے ہوئے بولا، واقعی سخاوت کا بادشاہ تو ہی حاتم ہے۔ ایسی سخاوت اور دریا دلی کسی اور سے کب ممکن ہے؟ اورنگزیب عالمگیر ایک روز جامع مسجد دہلی میں نماز جمعے کے لیے کسی مجبوری کی وجہ سے ذرا تاخیر سے پہنچے۔ دیکھا تو امام مسجد ان کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ آپ نے امام مسجد سے پوچھا، وقت مقرر پر نماز شروع کر دیتے، میرے انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہا اور امام مسجد کو برخاست کر دیا کہ جو امام احکام خداوندی کے مقابلے میں ادب شاہی کا خیال رکھے اور انہیں اہمیت دے وہ قابل امامت نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے باوجود عمر درازی کے کوئی مکان نہیں بنایا۔ ایک جھونپڑی میں جان بحق تسلیم ہوئے۔ مالک الموت نے پوچھا کہ باوجود اتنی بڑی زندگی کے آپ نے مکان کیوں نہیں بنایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی طاق میں آپ رہیں تو اس کو مکان بنانے کی کب سوچتی ہیں؟ میں نے اس شخص کو تلاش کر کے معذرت کی اور کہا کہ اس دن تیرے ہاں کا سڑا ہوا گوشت میرے قلب پر بار بن گیا، لیکن سفر کے دوران شدید بھوک میں کتے کا گوشت بھی مجھے برا محسوس نہ ہوا۔